تو آج کے سبق میں انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ ہے عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو بجا لانا، یعنی ان کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور تمہاری آزمائش کروں، اور تم میں کون بڑھ چڑھ کر اچھے عمل کرتا ہے۔ تو انسان کو جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک شخص اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ تو جانتا ہے، اس نے پڑھ لیا، اس کو پتہ چل گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو جو ان پڑھ ہیں تو وہ اگر کل قیامت کے دن یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو جاہل تھے، ہمیں ان پڑھ تھے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس بولنے کی قوت بھی ہے، سننے کی قوت بھی ہے، دیکھنے کی قوت بھی ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے مسائل پوچھتا رہے۔ باقی ساری باتیں پوچھ لیتا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو جب آتی ہے دین کی باری، اللہ کی عبادت کی باری، تو پھر کہتے ہیں ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو جاہل لوگ ہیں۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ علم کے جو ہے علم کا حاصل کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کیونکہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے تم کیا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں کتنے اعمال کر کے آئے ہو، کون سے اعمال کیے ہیں۔ تو ایک شخص ساری زندگی حرام کھاتا رہے، گناہ کرتا رہے، تو قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان پڑھ تھا، میں جاہل تھا، یا اللہ مجھے علم نہیں تھا۔ تب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے تمہیں ساری قوتیں دی تھیں، سننے کے لیے کان دیے تھے، بولنے کے لیے زبان دی تھی، اور دیکھنے کے لیے آنکھ دی تھی، تو آپ نے جاننے والوں سے کیوں نہیں پوچھا، ان سے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کر بچا لیتے ہیں دنیا کے اندر کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور نہ ہو تو قرآن پاک کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ہے نیک اعمال کریں، جن مسائل کا پتہ نہیں وہ علماء سے پوچھیں، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے، آگے جو ہے ان کو سن کر آگے صدقہ جاریہ جو ہے وہ شیئر کر دیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ کچھ لوگ اگر جو ان پڑھ ہیں تو اس پر عمل کر کے ذریعہ آخرت بنائیں گے، نیک اعمال کریں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا